چاہے آپ صوبے بنا بھی لیں اس کے باوجود جب تک آپ جو ہے بلدیاتی اداروں کو نہیں امپاور کریں گے ان صوبے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ جو آلریڈی سسٹم ہے آرٹیکل 104A آپ کا کہتا ہے کہ یہ آپ پولیٹیکل اکنامیکل سسٹم جو ہے اس کو نیچے لے کے جائیں, اس کو پہلے لے کے جائیں آپ. بہت بہت شکریہ. سیکنڈ کوشچن سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ تمام کنسنسس کی بات ہو رہی تھی بار بار, تمام پارٹیز کا یہاں بیٹھی ہوئی ایک کنسنسس 2012 سے موجود ہے کہ ساؤتھ پنجاب وسیب جو ایک پروونس بننا ہے اس پہ سب کا موجود ہے. اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ اس سے ایک فیڈریشن بھی بیلنس ہو جائے گی. 12 کروڑ آبادی کا ایک صوبہ جو پورا جس کی ہیجمنی قائم ہے, اس کے فیڈرل پہ جو ادھر سے حکومت بنا کے آتا ہے یہاں کے حکومت پہ فیڈرل میں بھی وہ بناتا ہے, اس کی کسی نے بات نہیں کی. سب کہتے ہیں کوئی یوں بنائیں گے, یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو اس کا کوئک جواب دے دوں. بیٹا یہ میں بہت دفعہ یہ بات کی ہے پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر. 2 صوبے جس کے اوپر سیاسی اتفاق موجود ہے, ایک ہے بھالپور جنوبی پنجاب کا صوبہ اور دوسرا ہے ہزارہ کا صوبہ خیبر پختونخوا میں. صوبائی اسمبلی قراردادیں موجود ہیں, شروع کریں نا یہاں سے. نہیں, اس میں ایک چیز بلکہ ایڈ کر دیں, یہ ماڈل بھی سیٹ کرے گا مالک صاحب. ہم دیکھیں گے کہ کیا ڈیویڈنڈز آتے ہیں. وہاں تو آلریڈی ایک قرارداد منظور ہے. ہمارے اگلے 30 سال ہم بھی دیکھتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ویسے بتا دوں, میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو قرارداد منظور ہوئی بھی تھی اب وہ قرارداد ویلڈ نہیں ہے, وہ قرارداد ایکسپائر ہو گئی ہے. تو نیا قرارداد ہوگی تو دیکھیں گے. اور کچھ دن پہلے جو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے. میری گزارش یہ ہے بھائی کہ یہ ہر پارٹی جو ہے نا وہ صوبہ بنانا چاہتی ہے, لیکن جدھر کسی اور کے صوبے میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ صوبہ اپنے صوبے میں کوئی نہیں صوبہ بنانا چاہتا ہے کہ ہزارہ صوبہ بن جائے, اور مسلم لیگ بالکل نہیں چاہتا کہ ساؤتھ پنجاب میں صوبہ بنے. جب یہ ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے تھے تو ساتھ میں بھاولپور کا ایک پخ لگا دیتے تاکہ وہ نہ ہو سکے. تو اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ پہلی مرتبہ بہت سیاسی چالاکی سے کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو شہید ہونے تو ہم پیچھے کھڑے رہتے ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ اگر پاکستان کو جو ہے ہم لوگ مختلف اور مزید نئے صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو سر اس میں جو ہمارے پروونشل ایلیٹ جیسے مظہر صاحب نے بات کی کہ جہاں 3-4 ہمارے چودھری ہیں وہاں 34 چودھری ہو جائیں گے. سر ہم لوگ اس چیز کو کس طرح سے بیلنس کریں گے نئے صوبے بنانے کے بعد؟ دیکھو یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے نا کہ صوبے لوکل گورنمنٹ اور یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اس کے اوپر بہت زیادہ ادھر سے ادھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ موجودہ صوبے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات نہیں دے رہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات اس لیے ہو جا رہی ہے بار بار کہ جب آپ ان کو چھوٹے کریں گے, ان کو لیس پاورفل کریں گے, تو ان ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے آپ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات لے لیں گے. اس لیے بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, کیونکہ یہ نہیں بار بار. میں تو اس والی بات کا بلیور ہوں کہ بھئی آپ 36 نے 300 صوبے بھی بنا لیں گے تو وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو پانی تھوڑی کنٹرول کرے گا, وہ سیوریج لائنیں تھوڑی کنٹرول کرے گا. وہ بات اس لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں, یہ لوکل گورنمنٹس کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئینی ترامیم کو یہ بلڈوز کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو ڈیسینٹرلائز کر کے وہ جو پھر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے اس سے پھر آپ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات لے سکیں گے. آج کے ان صوبوں سے, اس سائز کے صوبوں سے آپ اپنے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات نہیں لے پا رہے. یہ میری نظر. Sir, my question is from Mr. Kakar and Ms. Seher. My question is کہ آپ کی پروونسز جو ہیں سندھ اینڈ بلوچستان اسپیسیفکلی, یہاں فیوڈلزم کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں, جبکہ ہمارے ملک میں نظام یہ ہے کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. اگر تو یہی فیوڈلسٹ جو ہیں, یہی جاگیردار, یہی سردار جو ہیں, یہی ہماری لوکل گورنمنٹس کو کنٹرول کریں گے, تو آپ مجھے بتائیں چائلڈ لیبر ان دو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, بٹ اسپیسیفکلی جہاں فیوڈلزم ہے وہاں چائلڈ لیبر بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, کو ایگزسٹ کر رہا ہے. My question to you is, how will you correct a morally corrupted system? Thank you, Tala. آکر صاحب دیکھیں جی, بلوچستان سوشلی بہت زیادہ ٹرانسفارم کر چکا ہے. میرے خیال میں جو فیوڈلسٹ ایلیٹ تھی یا پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ بہت سارے لوگوں کے خیال میں, اور میرا اپنا ویو بھی ہے, وہ تو ارریلیونٹ ہو چکی ہے. وہاں پہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہے نا وہ یا اسٹیٹ کے ساتھ الائنڈ ہے یا بالکل ریاست کو جو چیلنجرز ہیں ان کے ساتھ الائنڈ ہے. چیلنج یہ ہے کہ یہ جو فائنینشیل اور مڈل کلاس ہے اس کو پولیٹیکلی ریلیونٹ کیسے رکھنا ہے اور اس کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ کیسے بنانا ہے. میرے خیال میں سب سے بہتر یا بہترین رزلٹ
آپ کو بلوچستان میں ملے گا. اس کے ساتھ ہی ہم جی اپنے سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہمارا تھا ویژن فار پاکستان ARY ویژن فار پاکستان اس کے اختتام کو پہنچتے ہیں. یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہوئی, اس میں بہت سی باتیں آئندہ بھی ہوں گی, لیکن ہم نے جو اپنے 2 یہ اسپیشل ایپیسوڈز کیے اس میں 3-4 چیزوں میں کامن چیز آ رہی. ایک تو یہ آ رہا تھا کہ جو بھی الیکشن ہو نئے نظام میں ان کی ٹرانسپیرنسی بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی ہو اور لوگوں کو یقین ہو کہ جو لوگ بدل رہے ہیں نظام یا بدلے نظام کے تحت آتے ہیں وہ ان کے ہی ریپرزنٹیٹیوز ہوں. دوسرا آئیڈینٹیٹیز کی بات ہوئی کہ جو صوبائی آئیڈینٹی ہے اس میں بڑی لیدے ہوئی کہ کیا ہوتی ہے آئیڈینٹی. کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ایوالونگ چیز ہے, یہ کوئی ایک ساکت یا جامد چیز نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس سے نظر یہ آتا ہے کہ اگر یہ باتیں ہونی ہیں, یہ بڑے فیصلے ہونے ہیں, تو آپ کو خاص طور پہ سندھ, پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں لوگوں کو بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا کہ کیا چیز ان کے حق میں ہے, کیا چیز ان کے حق میں نہیں ہے. اور نظام کی درست کی اور ایک کامن کنسنسس تھا کہ جب تک اس تمام نظام میں بیوروکریٹک ریفارمز نہیں آئیں گی, آپ بھلے جو مرضی نظام لے آئیں وہ نظام نہیں چلے گا. تو جہاں باقی نظام بدل رہے ہیں, بیوروکریسی کا پورا سٹرکچر آپ کو چینج کرنا پڑے گا اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی لانا پڑے گی. دیکھتے ہیں, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, آگے بھی دیکھیں گے, بات کریں گے اور کریں گے بات کہ جو ARY ویژن فار پاکستان ہے یہ کتنا شیئر کرتے ہیں پاکستان کے عوام بھی.